اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. سامعین اکرام، سلسلہ گفتگو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اقوال، دعائیں اور مناجات کے سلسلے میں یہ گفتگو جاری و ساری رہے گی، اور یقیناً آپ کے دروس، اخلاقیات، درس قرآن، دین کی وجہیں، پیغام، تعارف خدا، تعارف نبی، حق، حقیقت، انسانیت، تمام چیزوں پر مشتمل رہے گی. وہ خاتون جنت فاطمہ وہ کوثر ہیں جو خدا نے انہیں عطا کی ہے. دو چار لفظ، اس کے بعد اعمال، دعا، مناجات. فاطمہ شجرہ توبہ سے اٹھنے والی وہ خوشبو ہیں جسے شب معراج رسالت ماں اپنے ہمراہ لے کر آئے تھے، اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. فاطمہ شجرہ توبہ کا وہ پھل ہیں جسے شب معراج رسالت مآب نے تناول فرمایا تھا. فاطمہ وہ الہیات سے مانوس ہستی ہیں جو اپنی ولادت سے پہلے اپنے والدہ ماجد سے ہم کلام ہوتی تھیں اور اپنی والدہ سے بھی گفتگو کیا کرتی تھیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ذب عظیم کی مادر گرامی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ام ابیہا کہا جاتا ہے. رسول کی اصل، اپنے باپ کی ماں. فاطمہ زہرا جنت کے جوانوں کے سردار حسنین شریفین کی مادر گرامی ہیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مباہلہ نجران میں مرکزی نقطہ ہیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا باپ، شوہر، بیٹوں کے درمیان حدیث قصہ میں محور ہیں. ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. رسول کے ذریعے تعارف نہیں، علی کے ذریعے تعارف نہیں، حسنین کے ذریعے تعارف نہیں، بلکہ سیدہ سے تعارف جو تعارف براہ راست ہے. فاطمہ بل ہیا ام الکلمات المحکمۃ فی غیب ذاتہا فکأنت مبحمۃ فی افق المسجد الحیاء الزہراء للشمس من الزہرتها الضیاء بل ہیا نور العالم الانوار والمطلع الشموس ولا قمار. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں ملکوت کو منور کرنے والی، روشن کرنے والی ہستی ہیں. یہ ایک ایک جملہ ایک ایک کتاب ہے، ایک ایک جملہ ایک ایک تقریر ہے، ایک ایک جملہ ایک ایک گھنٹے کا درس ہے. لیکن برکت اور خیرات کے لیے، سکون قلب کے لیے، اطمینان دنیا اور آخرت کے لیے لفظ فاطمہ ہی کافی ہے، جو کسی کو حق نہیں تھا، لیکن پیغمبر کی رحمت کی وجہ سے ان کی امت کو اللہ نے یہ تحفہ دیا کہ لفظ فاطمہ اپنی زبان پہ دہرا سکتے. فاطمہ بہشتی اور حوروں سے مانوس مخلوق ہیں، جس کے بازو پر تازیانے کے زخم ہیں، وہ فاطمہ ایسی معصومہ ہیں جس کا
غضب و رضا، اللہ کا غضب اور رضا ہے۔ اللہ غضبناک ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ فاطمہ زہرا سے۔ اگر فاطمہ کو غضبناک کیا تو خدا غضبناک ہوا، اگر فاطمہ زہرا کو راضی کر لیا تو خدا راضی ہو گیا۔ کسی کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ دیکھو سیدہ کس سے راضی؟ فاطمہ مرضیہ، محدثہ، طاہرہ، بطول، منصورہ، منصورہ سماوات، آسمان والوں کی ناصر اور مددگار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ فاطمہ امام وقت کی غم گسار ہیں، سخت ترین حالات میں بھی، حتیٰ کہ حضرت محسن کی شہادت کے وقت بھی حضرت فضہ سے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے متعلق پوچھا گیا۔ فاطمہ اس مہدی برحق کی والدہ ہیں جو اہل بیت اطہار کے انتقام لینے والے، اہل بیت اطہار کے دشمنوں سے بدلہ لینے والی۔ فاطمہ تسبیح تحلیل کی صداؤں میں اونٹ پر سوار ہو کر محشر میں نمودار ہوں گی۔ فاطمہ اپنے حسین کی قمیض لیے اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کی خاطر بارگاہ عزدی میں حاضر ہوں گی۔ امام جواد علیہ السلام نے فرمایا ہے، اے آزمائشوں سے گزرنے والی خاتون، خداوند تبارک و تعالی نے آپ کی خلقت سے پہلے آپ کو آزمایا، آپ کی زیارت میں ہے۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے ولادت سے پہلے امتحان دیا اور امتحان میں کامیاب ہوئی، اور اس امتحان میں آپ کو صابر پایا گیا۔ زندگی گزار لینے کے بعد، زندگی دیکھ لینے کے بعد، حالات بتا دینے کے بعد صابر ہونا اور ہے، ولادت سے پہلے جس نے امتحان کے بعد صبر کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھا اور صابر پائی گئیں۔ اور ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور آپ سے خصوصی ارادت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، مودت رکھتے ہیں۔ رکھنے والوں میں ہم لوگ ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جس سے ائمہ محبت کریں وہ ہم ہیں، اور جو کچھ آپ کے والد گرامی آپ کی جانشینی لائے ہیں، جانشین لائے ہیں، اس پر صابر ہیں۔ بس اگر ہمارا یہ عقیدہ درست ہے تو ان دونوں کی تصدیق کے بدلے میں ہمیں اپنے ساتھ متصل فرمائیے، ملا دیجئے کہ اپنے آپ کو بشارت دے سکیں اور آپ سے مودت اور دوستی کی وجہ سے پاک ہو گئے۔ امام فرماتے ہیں آپ سے مودت، آپ سے محبت کی وجہ سے ہم پاک ہو گئے۔ کتاب التہذیب جمال الاسبع 68، بہار الانوار 194 اور 100، ان تمام چیزوں میں آپ دیکھیں کمال کی منزل پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پہنچی ہیں، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہ دنیا کو یہ بتا دیا، دنیا والوں یہ ہماری خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہر منزل پر سیدہ کی وجہ سے کامیاب فرمایا ہے۔ اگر بات یہاں سے کیا جائے اور پہلی منزل پہ میں آپ سے گزارش کروں ایک ہی لفظ میں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح تقدیس میں دعائیں، حاجتیں، اللہ سبحان اللہ اور سبحانہ کی تسبیح و تقدیس میں پاک ہے وہ ذات جو صاحب عزت، سر بلند، سرفراز ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو جلالت اور بزرگی کی مالک ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کی بادشاہی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے خود کو خوبصورت ترین لباس پہنا رکھا ہے۔
پاک ہے وہ ذات جس نے خود کو نور اور وقار کے ساتھ چھپا کے رکھا ہے، پاک ہے وہ ذات جو چونٹیوں کے قدموں کے نشان سخت پتھر پر دیکھتی ہے۔ سخت پتھر پر کسی کا نشان نہیں ہوتا، لیکن وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو چونٹیوں کے پاؤں کے نشان پتھروں پہ دیکھتی ہیں، یعنی وہ کوئی چیز سے غافل نہیں ہے، ساری چیزیں ان کے سامنے نمایاں ہے۔ اور جناب سیدہ کے سامنے حاجات مانگنا، دعا مانگنا، یہ بلندی ہے، سرفرازی ہے۔ اللہ کی تسبیح میں بھی تذکرہ جناب سیدہ کا، تقدیس الہی میں کمال جناب سیدہ کا۔ پاک ہے وہ ذات گرامی جو ہوا میں تیرنے والے پرندوں کو دیکھتی ہے، یہ جناب سیدہ۔ پاک ہے وہ ذات جو اس طرح کی کوئی بھی اس طرح نہیں ہے۔ دوسری روایت میں نقل ہے کہ جناب سیدہ خداوند عالم کی تسبیح کس طرح پڑھتی ہیں، اور اس تسبیح کے ذریعے انسان پیر جاتا ہے، نجات پا لیتا ہے، منزل کا لیتا ہے، یہاں تک کہ ستارے اپنی ڈیوڑی پہ بلا لیتا ہے۔ اپنے کل مشکلات، پریشانیاں، دشواریوں کا حل انہی تسبیحات زہرا سے انسان حاصل کر سکتا ہے، جس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں پاک ہے وہ ذات، یہ تسبیح ہے جناب سیدہ، پاک ہے وہ ذات جس کی حکومت تمام تر افتخارات کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی، ہر فخر و مباحات کے ساتھ باقی رہنے والی۔ پاک ہے وہ ذات جو جلالت اور عظمت کی مالک ہے، پاک ہے وہ ذات جو خوبصورتی اور زیبائش کے مالک ہے، پاک ہے وہ ہستی جس نے خود کو نور اور وقار کے پردے میں چھپا رکھا ہے، پاک ہے وہ ذات گرامی جو چونٹیوں کے قدموں کے نشان صاف پتھروں اور ہواؤں میں محو پرواز پرندوں کو دیکھتی ہے۔ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تسبیحات ہیں جو خداوند عالم کی بارگاہ میں آپ پڑھا کرتی تھیں، اور یہاں تک کہ ہر مہینے کی تیسری دن میں تسبیح و تحلیل جو جناب سیدہ فرماتی ہیں، ابھی آپ دیکھیے آئے گا جمادی الثانی، اس میں دیکھ لیے تیسرے دن، ہر مہینے کے تیسرے دن جناب سیدہ کیا تسبیح پڑھتی تھیں۔ تو کم از کم انسان اپنی زندگی میں سیدہ سلام اللہ علیہ کی تسبیحات کا بھی سہارا لے تو منزل نجات پا جائے گا۔ ہر مہینے کے تیسرے دن میں تسبیح و تحلیل، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی قوت و قدرت کے ساتھ جہاں کو منور اور روشن کیا ہے، پاک ہے وہ ذات جو 7 آسمانوں میں مخفی چھپی ہے اور اس طرف سے کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، پاک ہے وہ ذات جس نے بندوں کو موت کے ساتھ ذلیل کیا اور خود کو زندہ جاوید کی صفت سے عزیز و گرامی بنایا۔ کیا تعریف ہے پروردگار! پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ زندہ رہے گی اور بقیہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے حمد و ستائش کو اپنے ساتھ مخصوص رکھا ہے اور اس پر راضی رہا۔ پاک ہے وہ ذات جو زندہ اور دانا ہے، پاک ہے وہ ذات جو بردبار اور بزرگوار ہے، پاک ہے وہ ذات جو حقیقی بادشاہ اور برائیوں سے مبرہ ہے، پاک ہے وہ ذات جو بزرگ اور برتر ہے، پاک ہے وہ ذات کہ حمد و ستائش اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گفتگو جاری و ساری ہے، روزانہ دعائے جناب فاطمہ زہرا، مناجات جناب فاطمہ زہرا، تسبیحات جناب فاطمہ زہرا، اور وہ طریقہ جس سے مشکلات، دشواریاں، حاجات مکمل ہوتے ہیں، وہ تمام طریقے جو جناب سیدہ نے بیان کیے ہیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، رب صلی علی محمد و آل محمد۔